السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی یہ ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے، اور اس کے اندر پہلے لیکچر میں ہم لوگ صفت پڑھ رہے تھے کلمہ طیبہ، اور اس کا ہم نے پہلا جز پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب دوسرا جز کے بارے میں ہم پڑھیں گے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، اس طرح ہمیں یقین ہو جائے کہ ہماری پوری کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقوں پر چلنے میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی زندگی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی سختیاں آئیں، پھر بھی اللہ کے رسول نے صبر سے کام لیا۔ اور اللہ کے رسول نے ان سختیوں میں کیا کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے، بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کر دیتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، نماز پڑھنی شروع کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سیرت پڑھیں کہ کیا عمل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روزمرہ کی زندگی کیسے گزاری۔ تو غیروں کے طریقے پر چلنے میں 100% ناکامیاں ہیں۔ تمام راستے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے لیے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے نبی ہیں نا، ہم اپنے نبی، ہم ان کی امت ہیں، یعنی کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ان کی امت ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، کہ جیسے ہمارے نبی نے اپنی زندگی گزاری ہے ان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، کسی اور کو نہ دیکھیں، کہ وہ کیا کرتا ہے۔ ہمارا نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کے مطابق ان کی سیرت پڑھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں ہر آن ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں کے مطابق زندہ کرنے کی فکر کرنی چاہیے، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، ان کی باتیں جو احادیث ہیں اتنی زیادہ کہ انہوں نے اس میں ہمیں کیا جو ہے نصیحت دی ہے، انہوں نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ اب صبح سے لے کر شام تک جتنے بھی ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں، یعنی کہ صبح سے لے کر شام تک ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہ سب اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق ہوں۔ وہ سب اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وہ اعمال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں اپنے دوسرے کام بھی تو کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے کام بھی کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم گھر کے کام بھی کرتے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے اس کے بغیر تو گزارا نہیں، بے شک ہم لوگ عبادت بھی کرتے ہیں لیکن ہم گھر کے کام بھی کرتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبادت بھی کی ہے اور گھر کے کام بھی کیے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برتن دھوئے ہیں جیسے ہم لوگ گھر میں دھوتے ہیں، صفائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے۔ لیکن اگر ہم جب اپنے گھر میں یہ کام کریں تو ہمارے ذہن میں کیا ہو کہ میرے نبی نے یہ کام کیا ہوا ہے اپنے گھر کا کام، تو ہم کیا کریں، وہ سنت سمجھ کے اگر ہم وہ کام کریں گے نا، سنت سمجھ کے کہ میرے نبی نے کام کیا ہے، تو اس کا بھی ثواب ہوگا ہمیں۔ اگر آپ برتن دھو رہے ہیں اپنے گھر میں، تو ہم یہ اپنے دماغ میں لے کریں کہ یہ میرے نبی نے کام کیا اور یہ سنت ہے۔ اگر ہم سنت سمجھ کے وہ کام کریں گے تو وہ ہمارا کام، اس میں جتنی دیر ہم وہ کام کریں گے وہ ثواب لکھا جائے گا، وہ ہماری نیکی لکھی جائے گی۔ مثلاً اب میں کہتی، مرنے جینے، غمی خوشی، کھانے پینے، سونے جاگنے، خرید و فروخت، ملنے جلنے، غرض تمام موقعوں پر جو ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں کے مطابق چلنا چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب یہاں پہ کچھ احادیثیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، یعنی کہ جس نے میری فرما برداری کی، میری اطاعت کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی پس تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ہمارے آخری نبی ہیں، یعنی کہ اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ پوری دنیا کے لیے نبی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا سنتیں ہیں،
جس نے بھی کسی ایک سنت کو زندہ کیا، اب بندہ غسل کرے تو سنت کے مطابق غسل کرے، بندہ سر میں تیل لگائے تو سنت کے مطابق، یہ ایک سنت ہوگی، بندہ وضو کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کرے۔ اتنی بے انتہا ہماری روزمرہ کی زندگی میں سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی پوری زندگی اپنی امت کو سکھانے کے لیے ان پر سختیاں آئیں، انہوں نے اس میں جو کام کیے اپنی امت کو۔ اب بندے کو اگر پریشان حال ہے، ہمارے یہاں پہ پریشان ہوتے ہیں تو ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اس طرح کا وقت آتا تھا، آزمائش کا وقت آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نماز پڑھنے لگ جاتے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری مردہ سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، جس نے میری مردہ سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے محمد کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میری تابع داری کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے محمد کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میری تابع داری کرو۔ یعنی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھا ہمارا دوسرا جز محمد الرسول اللہ۔ ہمیں اس کو پڑھنا بھی ہے، نبی کی سیرت کو پڑھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں کو اللہ تعالیٰ کے حکموں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بھی گزارنا ہے، اور ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور ہمیں اس کو جو ہے سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم اپنی دوسری صرف نماز کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔